کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے رفعت عطا فرماتے ہیں۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی درستگی کا خاص خیال رکھیں، اور ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کی زندگی کا لمحہ گزر رہا ہے، اور علم کا حاصل کرنا حقیقت میں آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ امام حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے تھے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے جو کہ مٹتی نہیں۔ کہ طالب علم کو چاہیے کہ ہر قسم کے تعلقات جو اس کو مشغول کر دیں اور ہر قسم کی ایسی رکاوٹیں جو اس کو روک دیں علم کی طرف آنے سے، ان سے بچے۔ تو تعلقات سے بھی بچے، اور جو بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ہر طرح کی رکاوٹیں، ان سے بچے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی کلاسز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے علم میں آداب کی اہمیت اور سلف صالحین کے اس بارے میں اقوال، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت اور دیگر علماء کے اقوال کی روشنی میں علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ امام ابن جماعہ رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں جب علم کی فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک تنبیہ ضرور کرتے ہیں، طالب علم سے کہتے ہیں کہ اس سے بھی واقف رہو، اس سے بھی آگاہ رہو۔ کہتے ہیں کہ جو بھی فضائل میں نے ذکر کیے علم کی، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، یاد رکھو یہ ان کے لیے ہیں جو اس علم کو عمل کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور جو تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو حاصل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور جیسا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور وہ اس کو اس لیے حاصل کرے لیصیب به عرضا من الدنیا، تاکہ دنیا کی کچھ بھلائی، کچھ خیر، کچھ لوگوں کی تعریف، کچھ دنیا کے فائدے اگر وہ اپنانا چاہے، اگر اس نیت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین کا علم حاصل کرے گا، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اتنی سخت وعید ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے کہ اتنی سخت وعید ہے جو اس علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے چلتے چلتے یہ تنبیہ بھی کر دیا۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں طالب علم کے آداب جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، اور انہوں نے انہیں 3 فصول میں، 3 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا۔ سب سے پہلے طالب علم کے آداب اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ۔ اس کے بعد طالب علم کے آداب جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اپنے استاد کے ساتھ، استاد اور طالب علم کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد طالب علم کے آداب مجلس درس میں، علم کی محفل میں کن آداب سے اسے متصف ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آغاز کرتے ہیں طالب علم کے آداب اپنی نفس کے ساتھ جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیے۔ سب سے پہلا ادب جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالب علم اپنے دل کو پاک کرے ہر قسم کی دھوکہ بازی سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی حسد، ہر قسم کی کینہ، بغض، عداوت، یہ جو بری خیالات ہیں، برے احساسات ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کا دل ان سب خیالات سے پاک ہو۔ اور کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ علم کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نماز ہے، اور یہ دل کی عبادت ہے، اور باطنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت کا سبب ہے۔ تو جس طرح نماز میں جسم کی طہارت ضروری ہے، جگہ کی طہارت ضروری ہے، کپڑے کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح اس علم کے اندر انسان کا جو باطن ہے، جو دل ہے، اس کی طہارت ضروری ہے۔ اس کی ایک اور مثال اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ انسان ایک برتن، اس میں اگر کچھ گندگی ہو، اس میں آپ ایک اچھا سا مشروب ڈال دیں، دودھ ڈال دیں، شربت ڈال دیں، تو وہ اس گندگی سے متاثر ہوگا۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب علم اتنا خوبصورت ایک مادہ ہے، اتنی خوبصورت شے ہے، تو اگر وہ ایسی جگہ ڈالی جائے گی جہاں گندگی موجود ہے تو وہ اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے گی، اور وہ اس میں ملاوٹ شامل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ علم اپنی خوبصورتی اور اپنے نور کو کھو بیٹھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دل سب سے پہلے صاف ہونا تمام قسم کے برے جذبات اور احساسات سے ضروری ہے۔ کن کن جذبات سے، کن کن احساسات سے آپ نے اور میں نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کہ اپنے دل کو پاک کریں ہر قسم کی شہوات سے، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے۔ دوسرا ہر قسم کی شبہات سے، کہ دین کے بارے میں طرح طرح کے خیال لے آنا، طرح طرح کی غلط تصورات ذہن میں رکھ لینا کہ پتہ نہیں یہ بات کیوں کہی گئی۔ امام سہل فرماتے ہیں کہ حرام ہے اس دل پر کہ اس میں اللہ کا نور داخل ہو، جبکہ اس دل میں ایسی
صفات موجود ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں۔ اسی سے متعلق ایک حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم قلب انسان اور وہ جس کا زبان سچی ہو۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ سچی زبان والے کو تو ہم پہچان گئے، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، هو التقی النقی، وہ متقی صاف دل والا، لا اثم فیہ ولا بغی، نہ ہی گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہے، نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے، ولا غل ولا حسد، نہ ہی کسی کے بارے میں کینہ اور حسد اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ وہ دل ہے جو پاک اور صاف دل ہے، سب سے بہترین دل ہے جو طالب علم کے لیے ہونا ضروری ہے۔ ساتھ میں یہ میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ یہ جو آداب ہم اور آپ پڑھیں گے، تو میں اور آپ جب ان کو پڑھ رہے ہیں تو اپنی نیت یہ کریں کہ میں اور آپ بھی طالب علم ہیں اور ہم نے اور آپ نے ان آداب کو اپنانا ہے، صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ عملاً کوشش کریں اور نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان آداب سے متصف ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ادب شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن النیت فی طلب العلم، سب سے پہلے دل کو صاف کرنا، اس کے بعد اپنی نیت کی اصلاح کرنا، نیت کی درستگی، یہ طالب علم کے لیے اہم ترین آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور نیت کیا ہوتی ہے علم میں؟ نیت کی درستگی کس طرح ہوتی ہے؟ 4 اشیاء ہیں، 4 اشیاء اگر میں اور آپ ان کو اپنا لیں، ان کو کر لیں، انجام دے لیں، تو ہویا وہ ہمارے لیے نیت کی درستگی کا باعث بنیں گی۔ سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اوپر سے کم علمی کو دور کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو کم علمی ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے، مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے، کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل ہو جائے۔ دوسرا، رفع الجہل عن الآخرین، کہ دوسروں پر سے بھی میں اس کم علمی کو دور کر سکوں، یعنی میرے جو متعلقین ہیں جنہیں میں اس علم کو پڑھاؤں گا، جو مجھ سے سیکھنے آئیں گے، مجھ سے سننے آئیں گے، ان کی بھی میں کم علمی کو دور کر سکوں۔ اور تیسری نیت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس علم کی حفاظت کر رہا ہے، شریعت کی گویا حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کا علم دیا، آگے وہ منتقل کرے گا تو یہ دین دنیا میں قائم رہے گا، دین دنیا میں محفوظ رہے گا۔ اور چوتھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر عمل کروں۔ تو یہ 4 باتیں علماء کے مختلف اقوال سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو طالب علم کو نیت کی درستگی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، سب سے زیادہ جو چیز مجھے مشقت محسوس ہوئی اس کا علاج کرنے میں، اسے درست کرنے میں، وہ اپنی نیت تھی۔ یعنی نیت کی درستگی آسان بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ نیت کی جگہ ہے دل، اور دل انسان کا بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ دل کو دل کہا ہی اس لیے گیا کہ وہ یتقلب، وہ پلٹتا رہتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ آج اگر اس کی نیت درست ہے تو اگلے 10 سال تک اس کی نیت درست ہو چکی، نہیں، اس کی بار بار اصلاح کی ضرورت ہے، بار بار تجدید نیت کی ضرورت ہے۔ اور نیت کیا ہو انسان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اور دین پر عمل کرنا مقصود ہے، اور اس دین کا احیاء اور اپنے دل کو اس ایمان اور اسلام کے علوم اور اس کی تعلیمات سے منور کرنا اور ظاہر و باطن کو درست کرنا۔ اسی طرح جو نیت کی خرابی کی علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اس علم کے ذریعے دنیا کی کوئی جاہ و منصب تلاش کرنا شروع کر دے، اور اپنے جو ساتھی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان پر فخر کرنا شروع کر دے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب مجھے مجلسوں میں، محفلوں کے اندر آگے رکھا جائے گا، لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ میری باتیں سنیں گے۔ یہ اگر اس کی نیت ہے اس عظیم علم کو حاصل کرنے کی، تو گویا اس نے بہت ہی سستا سودا کیا۔ اس عظیم علم کو ایک چھوٹی سی دنیا کی 2 دن کی یہ روشنی یا 2 دن کی ایک عزت اور چاہت کی خاطر اس نے بیچ دیا، جو کہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کم من عمل صغیر کبرت النیہ، بہت سے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ بڑا فرما دیتا ہے۔ وَكَم مِّن عَمَلٍ كَبِيرٍ صَغَّرَتْهُ النِّيَّةُ، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن نیت کی وجہ سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کو انسان کو اس کا اجر نہیں ملتا، یا اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اگر وہ خالص وہ عمل اللہ کے لیے کرتا تو وہ اس کو حاصل کرتا۔ اسی طرح امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ قول لکھا کرتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا کرو۔ پھر اپنا بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی بھی مجلس میں نہیں بیٹھا اس نیت کے ساتھ کہ میں وہاں پر عاجزی کے ساتھ بیٹھوں، انکساری کے ساتھ بیٹھوں، اپنے آپ کو آگے نہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس سے مجھے رفعت عطا فرما دی،
اور کبھی اگر زندگی میں ایسا ہوا کہ کسی جگہ بیٹھا اور مجھے لگا کہ مجھے آگے آگے بڑھنا چاہیے، میں اپنے آپ کو ذرا محسوس کراؤں، میں آپ کو جسے کہتے ہیں ہائی لائٹ کروں، جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو اس مجلس میں ایسی کوئی نہ کوئی بات ہو گئی جو میرے لیے سبکی کا اور شرمندگی کا باعث بنی۔ یہ اپنا وہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے رفعت عطا فرماتے ہیں۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی درستگی کا خاص خیال رکھیں۔ تیسرا ادب شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی اور کم عمر کو پیش کرے علم حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی دنیاوی امور دیکھ لوں، میں اور اسٹڈیز پوری کر لوں، علم حاصل کرنے کے لیے عمر رکھی ہے، یہ علماء کرام موجود ہیں، کل کو کر لیں گے یہ کورس، کل کو پڑھ لوں گا میں فلاں علم، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ کم عمر میں اس علم کی طرف راغب ہو اور سوفہ سے بچے۔ سوفہ مطلب ان قریب میں ایسا کر لوں گا۔ تو شیطان انسان کو بار بار سوفہ کی عادت ڈال دیتا ہے کہ میں آج یہ کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں کل کر لوں گا، ایسا کروں گا 2 مہینے بعد میں یہ کام کر لوں گا۔ تو شیطان جو ہے وہ خیر کے کاموں کو آپ سے اس سوفہ کی وجہ سے دور کر دیتا ہے کہ ان قریب میں ایسا کام کر لوں گا، اور ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کی زندگی کا لمحہ گزر رہا ہے، اور علم کا حاصل کرنا حقیقت میں آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ امام حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے تھے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے جو کہ مٹتی نہیں۔ اسی طریقے سے بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ انسان کو مٹتا نہیں، وہ بھولتا نہیں۔ آپ میں سے سب کو بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث، بہت ساری دعائیں یاد ہوں گی جو بچپن سے یاد ہوں گی، آپ سوچیں گے کہ وہ آج تک آپ کو یاد ہیں، لیکن بڑی عمر میں جا کے جب کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ بھولنے کا امکان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ ہر قسم کے تعلقات جو اس کو مشغول کر دیں اور ہر قسم کی ایسی رکاوٹیں جو اس کو روک دیں علم کی طرف آنے سے، ان سے بچے۔ تو تعلقات سے بھی بچے، اور جو بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں، ان سے بچے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کرام کہا کرتے تھے العلم لا يعطيك بعضه ان لم تعطه كلك، کہ اگر علم کو آپ اپنا پورا نہیں دیں گے، پوری ایفرٹ نہیں لگائیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، پورے وقت کی قربانی نہیں دیں گے، وہ آپ کو تھوڑا سا بھی اپنا نہیں دے گا۔ جب آپ علم کے لیے جستجو کریں گے اور اس کے لیے خوب محنت کریں گے اور پوری زندگی اپنی لگائیں گے، پورے وقت لگائیں گے، یا اپنی زندگی کے روزمرہ کے اکثر اوقات اس کے حصول کے لیے لگائیں گے، تب وہ آپ کو اپنا تھوڑا دے گا۔ یہ اس علم کی عظمت ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اپنے کپڑوں کو رنگ لو، اپنے کپڑوں کو رنگ لو تاکہ تمہیں ہر وقت ان کو دھونے کی فکر لاحق نہ رہے۔ یعنی اگر سفید کپڑے تمہارے ہوں گے تو ہر روزانہ تم صفائی کرنے کی فکر میں ہوگے کہ آج کپڑے گندے ہو گئے۔ تو استاد نے اپنے شاگرد کو مشورہ دیا کہ اپنے کپڑوں کو رنگ لو تاکہ تمہارا ذہن فراغت کے ساتھ علم کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ ادھر ادھر کے خیالات تمہارے دل میں آئیں۔ تو ان 3 آداب پہ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب سے متصف فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔